السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج کلاسک لایا آپ لوگوں کے لیے ایک نیا ناول۔ جی ہاں، آپ کی فیوریٹ رائٹر فریحہ اسلام کے قلم کی تحریر ریونج بیسڈ ناول عجب ہے عشق یارا، جس میں آپ کو پڑھنے کو ملے گی نفرت اور محبت کی داستان، رومانس، سسپنس اور بہت کچھ۔ تو دیر نہیں کرتے بلکہ چلتے ہیں ناول کی طرف، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے کلاسک انٹرٹینمنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ تو مزید انتظار نہیں کرواتے بلکہ چلتے ہیں عجب ہے عشق یارا کی پہلی قسط کی طرف۔ ٹھا کی آواز کے ساتھ پلیٹ دیوار سے لگ کر زمین بوس ہوئی تھی۔ اگر ملازمہ بروقت سائڈ میں نہ ہوتی تو یقیناً آج اس کا سر لہو لہان ہو جانا تھا۔ اس نے بے بسی سے ساتھ کھڑی اپنی ساتھی کو دیکھا اور پھر اس جگہ کو جہاں وہ ہر چیز تباہ کرنے کے در پر تھی۔ لائٹ پرپل ہاف سلیو شرٹ اور بلیک ٹراؤزر پہنے، بال دو پونی کی صورت بندھے ہوئے اور آدھے بکھرے ہوئے تھے، ماتھے کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ وہ یقیناً بے تحاشا غصے میں تھی، تبھی ایک گلاس مزید اٹھا کر دیوار پر مارا تھا۔ میڈم کو بلا کر لاؤ ورنہ کچھ نہیں بچے گا۔ اس ملازمہ کے کہنے پر اس کی ساتھی آہستہ سے اس کی نظروں میں آئے بغیر وہاں سے کھسکی تھی، مگر تبھی اس کے قدموں میں گلاس آ کر ٹوٹا تھا کہ اس بیچاری کی چیخ نکل گئی تھی۔ ہلنا نہیں اپنی جگہ سے، منہ توڑ دوں گی میں، جان کر کرتے ہو میرے ساتھ، ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے یہ واہیات چیزیں رکھنے کی، وہ ایک بار پھر چلائی تھی۔ آج کے بعد میرے بارے میں کوئی چیز نہیں بھولو گے تم لوگ۔ بولتے ساتھ اس نے سامنے رکھے کارن فلیکس کا باؤل زور سے زمین پر پھینکا تھا اور پھر ایک نظر پورے ڈائننگ روم پر ڈالی تھی۔ بکھری ٹیبل، جگہ جگہ گندگی سے بھرا کمرہ، ایک طائرانہ نگاہ پورے کمرے میں ڈالتی وہ اب سکون سے کھڑی تھی۔ میرا ناشتہ میرے روم میں لے کر آؤ 10 منٹ میں، ان دونوں کو وارن کرتی وہ وہاں سے نکلی تھی اور اس کے جاتے ہی ان دونوں نے سکون کا سانس بھرا تھا، ورنہ کب ان کا نمبر آ جائے کسے پتا۔ سارا کمرہ گندا کر دیا۔ کمرے پر افسوس بھری نظر ڈال ملازمہ نے کہا تو اس کی ساتھی نے فوراً اسے ٹوکا تھا، ہلکے بولو، اگر سن لیا تو جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ دروازے کی طرف نظر دوڑاتے وہ دونوں تیزی سے کانچ سے بچتی بچاتی کچن میں آئی تھیں۔ ایک لمحے کی دیر ایک اور طوفان کھڑا کر سکتی تھی۔ کاش چھوٹے صاحب یہاں ہوتے، ایک وہی ہیں جو انہیں قابو کر سکتے ہیں۔ جتنی تیزی سے ان کی زبانیں چل رہی تھیں اتنی ہی تیزی سے ان کے ہاتھ بھی چل رہے تھے، ورنہ آج دونوں میں سے کسی ایک کا شہید ہونا لازم تھا۔ اس پورے مہینے میں کئی ملازم آئے اور گئے مگر کوئی نہیں ٹک سکا۔ یہ دونوں چاہ کر بھی اس نوکری کو چھوڑنا افورڈ نہیں کر سکتی تھی، تو یہ سب برداشت کرنا ان کی مجبوری تھی۔ ناشتہ تیار تھا اور اب مسئلہ اس شیرنی کے سامنے جانے میں تھا۔ دونوں چلتے ہیں، ویسے بھی وہ شاور لے رہی ہوں گی، رکھ کر بھاگ آئیں گے۔ ہاں چل۔ وہ دونوں اوپری منزل کی طرف آئی تھیں جہاں اس کا کمرہ تھا۔ وقت کم تھا اس لیے بنا سوچے سمجھے دروازہ نوک کر وہ دونوں ایک ساتھ اندر آئی تھیں۔ 2 کمروں کے برابر وہ ایک کمرہ تھا، دیوار گیر الماری جس کے دروازے شیشے کے تھے، سامنے جہازی سائز بیڈ، دیواروں پر بلیک اور وائٹ کلر تھا اور ساتھ بیٹ مین کے وال پیپر تو دوسری طرف فاسٹ اینڈ فیوریس مووی کے وال پیپر۔ پورا کمرہ انہی سب چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ بلیک صوفہ سیٹ ایک کارنر پہ رکھا تھا تو ایک طرف اسٹڈی ٹیبل پر ٹرے رکھ وہ دونوں یوں غائب ہوئی تھیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی تو ناشتہ سامنے رکھا تھا۔ آئینے کے سامنے آ کر اس نے ایک نظر خود کو دیکھا تھا، سنہرے کمر تک آتے بال، چھوٹی سی ناک، پھولے پھولے گال، اور ان سب پر بھاری اس کی آنکھیں، گہری کالی غلافی آنکھیں جن پر گھنیری کی پلکیں سایہ افغان تھیں۔ وہ اس وقت اسکول یونیفارم میں موجود تھی۔ جوس کا گلاس لبوں سے لگا، اس نے بالوں کو 2 پونی میں باندھا تھا، چاروں ناچار دوپٹے کو وی کی صورت باندھ اس نے جوگرز پہنے، موبائل بیگ میں رکھتے اس نے سینڈوچ کا بائٹ لیا تھا اور تیزی سے نیچے اتری تھی۔ سرا گڑیا یہ کھا لو چندہ، دیکھو مجھے میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے۔ اسے مسلسل موبائل میں لگے دیکھ وہ عاجز آئی تھیں۔ ابھی واصف کو بھی ناشتہ دینا ہے، تمہیں پتہ ہے نا وہ میرے بغیر ناشتہ نہیں کرتا۔ اس کے آگے پلیٹ رکھتے انہوں نے کہا تو اس نے موبائل سائڈ رکھا تھا۔ او ہو مما، میں یہ اسائنمنٹ سینڈ کر رہی ہوں، پلیز کھلائیں نا خود سے۔ واپس سے موبائل میں گم ہوتے اس نے کہا تو وہ سر ہلا گئیں۔ اچھا بابا۔ انہوں نے بریڈ کا سلائس اس کے منہ کے سامنے کیا تو اس نے مسکرا کر ایک بائٹ لیا تھا۔ سیڑھیاں اترتے اس نے یہ منظر کاٹدار نظروں سے دیکھا تھا اور تیزی سے دروازہ پار کر گئی تھی۔ ان دونوں نے ایک نظر اسے دیکھا تھا اور پھر سرا ایک دم کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ واصف نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ کچھ نہیں، بس اب فاضل کی موت آنے والی ہے، منظر سوچ کر ہی وہ مزے لے کر بولی تھی۔ دفع کرو اسے، کیوں صبح صبح اس کا ذکر کرتی ہو؟ پہلے ہی صبح صبح کیا تماشا لگایا ہے اس نے؟ پتہ نہیں تمہارے بابا اور وہ کون سی میٹنگ کرنے گئے کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ ارمینا بیگم چڑ کر بولی تھی اور اسے ناشتہ کروا کر اسکول روانہ کیا تھا۔ انہیں اس گھر میں 17 سال ہونے کو آئے تھے، ماضی جیسے ان کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔
سر میٹنگ کی ٹائمنگ چینج ہو گئی ہے، 9 بجے میٹنگ ہے، اس کے بعد آپ کو 11 بجے شمس گروپ کے ساتھ میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے اور پھر نیو گروپ کے ساتھ آپ کا لنچ کا پروگرام ہے۔ ٹیبلٹ تھامے اس کی سیکرٹری سے آج کے دن کا شیڈیول بتا رہی تھی۔ اوکے ڈن۔ ڈرار سے ٹائی نکال کے اسے ٹائی باندھی تھی، ہاتھ میں نیو برانڈ کی واچ تھی۔ کف لنک سیٹ کرتے اس نے چیک گرے کلر کا کوٹ پہنا تھا جس کی آستین پر بی بی جلی عرفوں میں لکھا تھا اور یہ 2 لفظ اس کی ہر چیز پر پائے جاتے تھے۔ اس کی سیکرٹری نے ایک نظر اسے دیکھا تھا، دراز قد، چوڑے شانے، بال ہمیشہ کی طرح سیٹ تھے، کھڑی ستوان ناک جو اسے مغرور بناتی تھی۔ اس کی آنکھیں شہد رنگ تھیں اور قدرتی طور پر شہد رنگ کے ساتھ نیلے رنگ کی آؤٹ لائن تھی، اس کی آنکھوں میں جو دیکھنے والے کو محبوس سا کر دیتی تھی۔ وہ نہ جانے کتنے دلوں کی دھڑکن تھا۔ اگر میرا جائزہ لے لیا ہو تو برائے مہربانی گاڑی تیار کرواؤ۔ وہ جو اسے دیکھنے میں مصروف تھی، اس کی آواز پر ایک دم گڑبڑاتی فوراً سے سر ہلاتی وہاں سے نکلی تھی۔ اس کے جاتے ہی اس نے ایک نظر موبائل پر ڈالی تھی جہاں ایک میسج جگمگا رہا تھا۔ میسج پڑھ کر اس کے چہرے پر ایک بھرپور مسکراہٹ آئی تھی۔ اگر کوئی اس کی مسکراہٹ دیکھ لیتا تو یقیناً اس پر مر مٹتا۔ ایک میسج سینڈ کرتے اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور رپلائی پڑھ کر پرسکون سا ہوتا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ اس کی شخصیت، اس کا رو بھی ایسا تھا کہ وہ جہاں جاتا تھا اپنا اثر چھوڑ دیتا تھا۔ وہ اس وقت جمیل کاظمی کے ہمراہ ایک میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا جو کامیاب ہوئی تھی، اور ایسا ممکن تھا بھلا کہ وہ یعنی بازل بہزاد کسی چیز کو کرے اور ناکام ٹھہرے؟ یہ تو ناممکن تھا نا۔ وہ اپنے باپ کا پرتو تھا مگر شاید ان سے 4 ہاتھ آگے۔ جے کے گروپ آف انڈسٹریز 2 دوستوں کی مشترکہ محنت کا نتیجہ تھی، کامل احمد اور جمیل کاظمی۔ دونوں کی انتھک محنت نے ایک چھوٹی سی کمپنی کو پاکستان کی نمبر 1 کمپنی بنایا تھا۔ لوگ ترستے تھے ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے، اور اس سب میں صرف اس کی محنت تھی، اور جمیل کاظمی کھلے دل سے اس بات کا اعتراف کرتے تھے۔ کامل احمد کے انتقال کے بعد جس طرح اس نے ان کی جگہ سنبھالی تھی وہ قابل ستائش تھا۔ وہ بازل بہزاد تھا، اس نے کبھی ہارنا نہیں سیکھا تھا۔ ساری میٹنگ اٹینڈ کر کے اس نے ہم سب سے اہم کام نپٹانا تھا جو شاید ہر چیز سے زیادہ ضروری تھا اس کے لیے۔ وہ منہ بھلائے کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھی۔ اس نے ایک نظر اس روٹھی سی لڑکی پر ڈالی تھی۔ ارہا، اس نے بے چارگی سے اسے پکارا مگر جواب ندارد۔ ارہا فاطمہ۔ اب کی بار فاضل نے اس کا پورا نام لیا تھا جس پر اس نے جھٹکے سے گردن موڑ کر اسے گھورا تھا۔ ہم سے بات مت کریں آپ، چٹک کر کہتے اس نے واپس گردن موڑی تھی جس پر وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ ارے یار، میری کیا غلطی ہے؟ مجھ سے کیوں ناراض ہو رہے ہو؟ اس نے بے چارگی سے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ کیونکہ آپ ان کے دوست ہیں، منہ بھلا کر کہتے سے رخ پھیرا تھا۔ ارے تو بچے، فاضل بھائی، وہ اسے فوراً سے ٹوک گئی تھی۔ اچھا بابا، معاف کر دو، میں اچھے سے تمہارا پیغام دے دوں گا کہ اس کی ارہا محترمہ اس سے بہت ناراض ہیں۔ میں ان سے کبھی ناراض نہیں ہوتی۔ اس کی بات پر وہ ایک دم بولی تھی جس پر فاضل نے دانتوں تلے لب دباتے مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ اچھا پھر کیا ہوا ہے؟ سائڈ ٹرن لیتے اس نے پوچھا تو نفی میں گردن ہلا گئی۔ نتھنگ، منہ بنا کر کہتے وہ بیگ میں گھسی تھی۔ لو آ گیا تمہارا اسکول، اچھے سے بیہیو کرنا اور لڑائی مت کرنا ورنہ تمہیں پتہ ہے نا۔ اس کے کہنے پر اس نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ اوکے نا، منہ بنا کر کہتے اس نے بیگ سے سینڈوچ اور جوس کا پیکٹ اس کو تھمایا تھا۔ بریک فاسٹ کر لینا آپ۔ اس کو سامان تھماتی وہ جلدی سے گاڑی سے اتر کر اسکول کی طرف بڑھی تھی اور وہ اپنے ہاتھ میں سامان دیکھتے مسکرایا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اپنی کلاس میں آئی تھی اور اپنی مخصوص سیٹ پر بیٹھی تھی۔ واؤ، آج تو ٹائم پر ہو، ورنہ مجھے تو لگا تھا تمہارے بیبی نہیں تو آج تو لیٹ۔ اروبا کے کہنے پر وہ ہنسی تھی۔ وہ ہو یا نہ ہو لیکن میرے لیے آسانیاں کرنا وہ کبھی نہیں بھولتے۔ اس کے لہجے میں غرور تھا، مان تھا۔ اروبا نے اس کی آنکھوں کی چمک دیکھی تھی۔ یہ لاسٹ ویک ہے ہمارے اسکول میں۔ اروبا کے کہنے پر اس نے ڈیسک پر دونوں ہاتھ رکھ ان پر سر ٹکایا تھا۔ اسکول ختم فائنلی۔ ویسے وہ نہیں آئی تمہاری ستیلی؟ اروبا کی بات پر وہ کہکا لگا کر ہنسی تھی۔ ڈونٹ سے رہا کہ تم آج پھر کچھ اس بیچاری کے ساتھ کر آئی ہو۔ اروبا کے کہنے پر اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے تھے اور پھر کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ تبھی ٹیچر کلاس میں آئی تھیں۔ لیکچر شروع ہوا۔ فائنل ایگزام کے حوالے سے اہم کلاس تھی۔ سبھی خاموشی سے ان کی بات سن رہے تھے۔ اس نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا اور پھر سامنے دروازے کو۔ تبھی ہاپتی کاپتی سرح کلاس میں داخل ہوئی تھی مگر پروفیسر نے اسے کلاس میں آنے سے منع کر دیا۔ میم پلیز، اس نے بیچارگی سے کہتے ایک نظر پوری کلاس پر ڈالی تھی۔ سبھی اس کی طرف متوجہ تھے۔ اسٹاپ اٹ سرحا، یہ روز کا معمول ہو گیا ہے آپ کا۔ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کے فادر یہاں کے ٹرسٹی ہیں تو آپ جب دل کیا آئیں گی تو یہ آپ کی بھول ہے۔ ارا بھی تو ہیں، آپ ہی کے گھر میں رہتی ہیں نا، مگر مجال ہے کوئی ایک لیکچر بھی مس کیا ہو، ہمارے لیے سب برابر ہیں۔ آپ کی سزا ہے، آپ آج کا ایک بھی لیکچر اٹینڈ نہیں کریں گی۔ پروفیسر کی ڈانٹ پر اس نے بے بسی سے لب کاٹ کر اسے دیکھا تھا جو مزے سے پین منہ میں دبائے تماشا ملاحظہ کر رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر آنکھ ونک کر کے خباثت سے مسکرائی۔ وہ آتے ہوئے اس کا یونیفارم چھپا کر اور گاڑی کا ٹائر پنچر کر کے آئی تھی۔ گھر کی تینوں گاڑیوں کا ایک ساتھ پنچر ہونا اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کیونکہ وہ ہمیشہ یہی کرتی آئی تھی۔ نفرت سے اس نے ارہا کو دیکھا تھا اور کلاس سے باہر نکل گئی۔
آج کیا کر کے آئی ہو؟ سرا کو دیکھ عروبہ نے اس سے پوچھا تھا۔ کم آن، میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں کہ ان ماں بیٹیوں پر ضائع کروں، اور تم بھی مت کرو، لیکچر ضروری ہے۔ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے اس نے اپنا دھیان سامنے بورڈ کی طرف کیا تھا۔ اوکے، عروبہ نے کندھے اچکاتے اس کی بات پر عمل کیا تھا۔ لیکچر کے بعد وہ دونوں کینٹین آئی تھیں، مگر سامنے کڑی سرحا نے اس کا ایک دم راستہ روکا تھا۔ تم باز نہیں آؤ گی نا؟ میں نے کیا کیا؟ آنکھیں پٹپٹا کر کہتے اس نے معصومیت کی انتہا کی تھی۔ ایک بار بابا کو آنے تو پھر یہ جو گلابی گلابی گال ہے نا، بابا کے تھپڑ سے لال ہوں گے۔ جس نے ہنستے جیسے اس کا مذاق بنایا تھا۔ اس کی بات پر وہ دل کھول کر ہنسی تھی۔ یو نو لٹل سسٹر، تمہاری سوچ ہی چھوٹی ہے، کچھ بڑا کرو بیٹا۔ یہ ماں اور یہ جھوٹ تو تمہاری ماں کا وتیرا ہے۔ اس کی بات کو مذاق میں اڑاتی اس نے بدلہ چکایا تھا۔ ذرا ایک دم سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ ریلیکس گائز، کیا ہو گیا؟ ہم اسکول میں ہیں، بیہیو۔ عروبہ ایک دم دونوں کے بیچ آئی تھی۔ اسے سمجھاؤ تم، ورنہ اتنا برا حشر ہوگا کہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گی۔ سرا اسے وارن کرتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی، جبکہ وہ ڈھیٹ بنی کھل کر مسکرائی تھی۔ کیوں کرتی ہے ہیرا یار؟ اس کے بازو پہ بازو ڈالے وہ آگے بڑھی تھی۔ میں تو کچھ نہیں کرتی، ہاں سب خود بخود ہو جاتا ہے نا۔ عروبہ نے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی تھی، جس پر وہ کہکھلا کر ہنس پڑی۔ ہنستے ہوئے اس کی آنکھیں چھوٹی ہو جاتی تھیں۔ عروبہ کو لگتا تھا اس کی ہنسی زیادہ پیاری ہے، مگر پھر سوچتی وہ تو پوری کی پوری ہی پیاری تھی۔ بیوی کب آ رہے ہیں؟ چیئر پر بیٹھتے وہ اداسی سے بولی تھی۔ اس کی اداسی پر عروبہ کو ہنسی آئی تھی۔ میں نے کوئی مذاق کیا ہے عروبہ احمد؟ اس کے شفاف ماتھے پر بل آئے تھے، جس پر عروبہ نے لبوں کو دانتوں تلے دبا کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ میری یہ مجال؟ بس میں تو تمہیں بتا رہی ہوں کہ بی بی ہمارے پیپر سے پہلے واپس نہیں آنے والے، اور ان کا آرڈر ہے کہ جب تک پیپر نہیں ہو جاتے تم میرے ساتھ ہاسٹل میں رہو گی۔ تمہاری بات ہوئی ہے ان سے؟ وہ ایک دم بے چین ہوئی تھی، جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، ان کی اسسٹنٹ کا میسیج آیا تھا میرے پاس۔ اور تم مجھے ابھی بتا رہی ہو؟ اس نے ایک مکہ اس کے بازو پر مارا تھا۔ کمینی عورت! اپنا بازو سلائے وہ کرائی تھی۔ تمہیں لڑنے سے فرصت ملتی تو بتاتی نا۔ بس ٹھیک ہے، تم چھٹی میں ساتھ چلنا، میں اپنا سارا سامان لے آؤں گی۔ وہ مسکرائی تھی۔ وہ جانتی تھی اسے وہ کہیں بھی ہو اسے نہیں بھول سکتا، اس کی فکر کرنا نہیں بھول سکتا۔ اس کی ضرورت نہیں، وہ خود سب دیکھ لیں گے، بس ابھی تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ برگر کا بائٹ لیتے عروبہ نے اسے کہا تو وہ مسکرا دی پورے دل سے۔ اسے آج بھی یاد تھا وہ دن، تلخی سے بھرا، مگر سر جھٹک کر وہ پرانی سوچوں کو جھٹک کر وہ اپنی پلیٹ پر جھکی تھی۔ چلنا اب، ورنہ ڈانٹ پڑے گی۔ عروبہ نے اسے زبردستی اٹھایا تھا، جو مسکراتی اپنا بیگ اٹھا رہی تھی۔ بھلا اس شخص کی بات کبھی ٹالی تھی اس نے؟ اگر وہ مرنے کا بھی حکم جاری کر دیتا، اعزاز کی بات تھی اس کے لیے۔ بیڈ پر پیٹ کے بل لیٹے وہ لیپ ٹاپ پر نہ جانے کیا کرنے میں مصروف تھی۔ پاس ہی عروبہ کتابوں میں سر کھپا رہی تھی۔ یار بھوک لگ رہی ہے عروبہ، کچھ آرڈر ہی کر لو۔ کی بورڈ پر تیزی سے انگلیاں چلاتے اس نے مڑ کر عروبہ کو کہا، جس پر فوراً سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میرے پاس چپس ہیں، وہ کھا لو، پھر رات میں آرڈر کریں گے۔ ہاسٹل میں ایک دن میں ایک ہی بار الاؤ ہے۔ عروبہ نے کتابوں سے سر اٹھا کر اسے کہا تھا، جس پر وہ برا سا منہ بنا گئی۔ کیا انہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں؟ انہیں اچھے سے پتہ ہے آپ کون ہیں، مگر یہ آرڈر اور رول انہی کے ہیں جن کی آپ کوئی بات نہیں ٹالتی۔ عروبہ نے بیگ سے چپس کا پیکٹ نکال کر اس کے حوالے کیا تھا۔ پھر تو بالکل ٹھیک بات ہے، ورنہ یہاں کی لڑکیاں تو اپنی طبیعت ہی خراب کر لیں۔ پیکٹ کھولتے اس نے فوراً سے بیان بدلا تھا۔ بہت کمینی ہے قسم سے۔ ہاں تمہاری دوستوں۔ عروبہ کے منہ میں چپس ڈالتے اس نے عروبہ کی گود میں سر رکھا تھا، جس پر وہ مسکرائی تھی۔ یار وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا نا، دیکھو مجھے یہاں 3 سال ہونے والے ہیں، اور جب میں یہاں آئی تھی مجھے لگتا تھا میرے لیے بہت مشکل ہوگا یہاں رہنا، مگر بھائی اور تمہاری وجہ سے آج میں کتنی آسانی سے یہاں رہ رہی ہوں۔ بالکل نہیں، تم اتنی اچھی ہو جبھی تو سب یہاں تمہیں پسند کرتے ہیں پاگل۔ اور میں تو سوچتی ہوں اگر وہ اور تم دونوں میری زندگی میں نہ آتے تو نہ جانے میں کیا کر گزرتی۔ شاید اس وقت کسی پاگل خانے میں ہوتی یا خودکشی کر لیتی۔ اس کے لہجے میں زبانیں بھر کی تلخی سما آئی تھی۔ پاگل ہے کیا؟ کیسی باتیں کر رہی ہے؟ اس کی بات پر عروبہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا تھا۔ سچ ہی تو بول رہی ہوں، وہ تلخی سے کہتی اٹھ کر کھڑکی کے پاس آئی تھی۔ سامنے تحت نگاہ ہاسٹل کا گراؤنڈ ایریا نظر آ رہا تھا، اور سامنے تیز رفتار ٹریفک۔ وہ روڈ کے ایک اس پار کھڑی تھی۔ سامنے تیز رفتار گاڑیاں تھیں جو اپنی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھیں۔ اس کی آنکھیں تکلیف سے لال تھیں، اتنی کہ سرخ رنگ ڈوریاں ان آنکھوں میں نمایاں تھیں۔ محترم چہرہ سرخ پڑا تھا، کانپتے لب۔ اس کی حالت قابل رحم تھی۔ ہے نا یہ اپنی ماں کے جیسی آوارہ؟ ارے دیکھو ذرا کیسے اس کی ماں بھاگ گئی۔ ارے یہ بھی پکوڑی بنے گی۔ سنو یہاں نہیں بیٹھو، میری ماما نے منع کیا ہے تمہارے ساتھ بیٹھنے سے۔ کئی ملی جلی آوازیں اس کے گرد شور مچا رہی تھیں۔ اس نے ایک دم اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ نہیں ہوں میں آوارہ، نہیں ہوں میں اپنی ماں کے جیسی، چپ کر جاؤ سب کے سب۔ وہ روتی چیختی بھاگ رہی تھی، گاڑیوں کی پرواہ کیے بغیر۔
تبھی سامنے سے آتی گاڑیوں نے اسے ہوا میں اچھالا تھا۔ ارہا، اس کی چیخ پر عروبہ بدحواسی سے اس کے پاس آئی تھی، جو کانوں پر ہاتھ رکھے زمین پر بیٹھی تھی۔ نہیں ہوں میں خراب، نہیں ہوں۔ چہرہ لمحوں میں سرخ ہوا تھا، اس کی سانس اکھڑنے لگا تھا۔ ارہا، ہوش میں آؤ خدا کے لیے، عروبہ بدحواسی سے پکار رہی تھی۔ ماضی تلخ تھا اس کے لیے بے حد، اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اس کی حالت دیکھ عروبہ کے ہاتھ پیر پھولے تھے، وہ اسے سنبھال رہی تھی مگر وہ سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ مجبوراً اس نے موبائل اٹھا کر فاضل کو کال کی تھی۔ میں نے انہیں پہلے بھی کہا ہے کہ کسی بھی قسم کی ٹینشن نہ لیں، اتنی سی عمر میں ڈپریشن، یہ فیس ان کے لیے جان لیوا ہے، ڈاکٹر نے سامنے بیٹھے فاضل کو کہا، جو سر جھکائے انہیں سن رہا تھا۔ اگر آج بھی انہیں وقت پر نہ لایا جاتا تو آپ جانتے ہیں کیا ہو سکتا تھا؟ ڈاکٹر اس پر برہم تھی۔ ڈاکٹر، عروبہ نے بتایا ہے وہ ٹھیک تھی، بس اچانک ایسا ہوا ہے۔ ہاں تو اچانک ایسا کیوں ہوا ہے؟ ضرور انہوں نے کچھ ایسا سوچا ہوگا، آپ کو اب ان کا دھیان رکھنا ہوگا۔ وہ اتنی مشکل سے ٹھیک ہوئی ہیں اور اب یہ دوبارہ ان کی صحت یہ سب افورڈ نہیں کر سکتی ہے۔ سوری ڈاکٹر، اب میں دھیان دوں گا۔ ان سے مزید ہدایت لیتا وہ وارڈ میں آیا تھا جہاں وہ موجود تھی۔ وہ روم میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر نیم دراز تھی اور عروبہ اس کے پاس بیٹھی تھی۔ فاضل کو دیکھ اس نے شرمندگی سے سر جھکایا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ ان دونوں کی وجہ سے مطمئن ہوتا گیا تھا، مگر اس نے کیا کیا، اپنی وجہ سے ان دونوں کو بھی پریشان کیا۔ سوری، میرا مقصد خود کو ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ فاضل کے پاس بیٹھنے پر وہ منمنائی تھی، جس پر وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ اب وہ اسے کیا پتا تھا کہ سامنے والا اس سے مقصد کا نہیں پوچھے گا بلکہ سیدھا سزا سنائے گا۔ گڑیا، کوئی پریشانی تھی تو تمہیں مجھ سے یا عروبہ سے شیئر کرنا چاہیے تھی، یہ خود کو اذیت دی، کیا فائدہ ہوا بتاؤ مجھے۔ اب وہ وہاں کتنا پریشان ہوگا؟ اس کی بات پر اس نے فوراً سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں نہیں پلیز انہیں مت بتائیے گا، آئی پرومس آئندہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ اس نے فوراً سے فاضل کا ہاتھ تھام کر منت کی تھی، جس پر وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ ہمیشہ یہ نہیں چلے گا، اسے پتہ چلا نا میری چمڑی ادھیڑ دے گا وہ۔ فاضل نے منہ بنا کر کیا تو وہ ہنس دی۔ ہاں ہاں ہنسو، ہمیں ٹینشن دے کر لڈیاں ڈالو تم، عروبہ نے ناراضگی سے کہتے جوس کا گلاس تھمایا تھا، جسے وہ چپ کر کے پی گئی کیونکہ فی الحال اسی میں عافیت تھی۔ اچھا نا، سوری سوری، اس نے جلدی سے دونوں کانوں کو ہاتھ لگایا تھا، جس پر وہ دونوں ہی مسکرا دیے تھے۔ چلو اب جلدی سے ڈرپ فنش کرو، پھر اچھا سے ڈنر کرواتا ہوں تم لوگوں کو۔ اور ایک بات، آج کے بعد نو آؤٹنگ، پڑھائی پر فوکس کرو گی؟ جی جی ٹھیک ہے۔ ان دونوں نے فرمانبرداری سے سر ہلایا تھا۔ گڈ گرل، اب یہ فنش ہو تو آ جانا باہر، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ دونوں کے سر پر ہاتھ رکھتے اس نے موبائل کان سے لگایا تھا، یقیناً اسے مزید احتیاط کرنی تھی۔ تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اپنا انرجیٹک سے رسپانس دیجیے تاکہ ہم اسی طرح ناول کی ایپیسوڈز لے کر حاضر ہوتے رہیں۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے ناول کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔